صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام اسلام کا امتیاز ہے۔ ایسے خوبصورت الفاظ کسی مذہب میں اور کسی دین کے اندر نہیں پائے جاتے۔ السلام علیکم، السلام اللہ جل شانہ کا نام ہے جس کا معنی ہے سلامتی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور گویا کہ یوں کہتا ہے کہ تم مجھ سے ہر اعتبار سے امن میں ہو، نہ میری زبان سے تم کو تکلیف پہنچے گی، نہ میرے دیگر اعضاء سے تم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، تم مجھ سے سلامتی میں ہو۔ ایسے خوبصورت الفاظ کسی زبان میں نہیں پائے جاتے۔ پھر دیکھیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا سلمت علیک، میں نے تجھ پر سلامتی بھیجی۔ یہ نحو جاننے والے، عربی سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں گے کہ سلمت علیک یہ فعل ہے، اور فعل کے اندر دوام نہیں ہوتا، یعنی فعل وجود میں آتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے، جبکہ اسم اور اس کے معنی میں دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یہاں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے؟ السلام علیکم، اسم والے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کیا مفہوم نکلا؟ سلمت علیک کا مفہوم نکلنا تھا میں تجھ پر ابھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اس وقت تجھ پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیکہ یا السلام علیکم کا معنی بنے گا تم پر سلامتی ہو، مسلسل ہو، ہوتی رہے، کبھی رکے نہ، ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے اندر زندگی گزارو۔ یہ السلام علیکم کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود تم پر ان دو چیزوں سے زیادہ کسی چیز پر حسد نہیں کرتے، ایک سلام کرنا اور دوسرا آمین کہنا، اس پر یہود بھی حسد کرتے ہیں۔ مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے جو مکمل سلام کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم اور بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں۔ اور ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، جس کو ہم پہچانتے ہوں اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانتے ہوں اس کو بھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ،
वतक़रउस्सलाम, और सलाम करो अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, पहचानते हो किसी को उसको भी सलाम करो, और अगर किसी को नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। और ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह दोनों हजरात ने इसको रिवायत किया। एक बात का ख्याल करना चाहिए कि सलाम के अल्फाज दुरुस्त हों, अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। बाद लोग जल्दी में सलाम अलैकुम कहते हैं, तो ध्यान कीजिएगा अरबी में तो हरकात के बदलने से माना में तब्दीली होती है, इसमें तो चंद हुरूफ ही कम कर दी। साम का लफ्ज़ वो मौत के माना में इस्तेमाल होता है, इसलिए पूरे अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए, अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। दूसरी बात, सलाम करना मुसलमान का हक़ है और सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। बहुत सारे लोगों को सलाम किया जाता है, वो आगे से जवाब नहीं देते, वो या तो बदले में अस्सलामु अलैकुम ही कह देते हैं, या आगे से बातें करना शुरू कर देते हैं, हाल चाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो जहन में रखिएगा कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, और दूसरे को सलाम का सुनाना ये मुस्तहब है। सुनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप भी इतनी बुलंद आवाज़ से उसको सलाम का जवाब दें कि वो भी सुन ले। एक को चाहिए कि वो ज़्यादा को सलाम करे, सवार को चाहिए कि वो पैदल को सलाम करे, और बच्चों को चाहिए कि वो अपने बड़ों को सलाम करें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आदत डालें कि घर से जाते हुए भी सलाम करें और घर में आते हुए भी सलाम करें। बच्चों को आदत तब पड़ेगी जब हम सलाम करना शुरू करें। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक